محمد سيد الكونين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. آئیے گفتگو کا آغاز کریں اس سے پہلے بڑے عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز و محترم سامعین، پچھلے ہفتے کی گفتگو ہماری اولیاء کرام کے حوالے سے ہوئی کہ اولیاء کرام کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے. آج انہی سچوں کے سردار سرکار بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ خاص جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے علامہ حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام آپ فرماتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم. آگے فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. اور فرماتے ہیں کہ پھنسا ہے بھور میں سفینہ ہمارا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. اور فرماتے ہیں آگے کہ کہیں کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، کہیں کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب محفلیں ہیں اور اس کی اپنی برکتیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل دل اور اہل محبت جو ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفلیں کثرت سے منعقد کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ بلند و بالا شان ہے کہ آپ کے شان کے حوالے سے آپ سے پہلے آنے والے، آپ سے پہلے جو اولیاء اکرام گزرے ہیں انہوں نے بھی آپ کی بشارتیں دی، آپ کے معاصر میں موجود اولیاء اکرام نے بھی آپ کی شان بیان کی، اور آپ کے بعد میں آنے والے تو کثرت سے اس کو بیان کر ہی رہے ہیں. یہاں تک کہ اپنے تو اپنے غیر بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی سے باز نہیں رہتے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ اس نے بھی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لکھا تو لکھتا ہے کہ رہے صوفیاء اکرام جو مشہور گزرے ہیں جیسے کہ جنید بغدادی اور ان کے متبعین اور شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ، فرماتے ہیں تو وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے آگے چلتے نظر آتے ہیں، اور شیخ عبد القادر کا تو سارا کلام ہی اتباع معمور اور ترک محظور پر مشتمل ہوتا ہے. ابن تیمیہ کی گواہی یہ وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. کیونکہ ہم اور آپ اگر بولیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں عقیدتاً ایسا کہا ہے، لیکن ابن تیمیہ یہ وہ شخص ہے جس سے بزرگوں سے اتنی خاص نسبت تو نہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب شان بیان کرتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر کا تو تمام کلام ہی اتباع معمور اور ترک محظور پر مشتمل ہے. یہاں تک کہ نبی حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ ایسا پر آشوب زمانہ تھا
کہ اگر آپ چاہیں کہ امن کے ساتھ کہیں سفر کر لیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا قافلہ ڈاکوں سے محفوظ رہ جائے تو وہ نہیں رہ سکتا تھا، اس قدر بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف حرص کا معاملہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ ہر ایک بندہ، خواہ خواص ہو یا عوام ہو، عہدے کی لالچ میں اس قدر کہ وہ حرام و حلال کی تمیز بھی مٹائے ہوئے تھا۔ ایسے سنگین ماحول میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدہ سے درخواست کی کہ والدہ محترمہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کو مشہور گفتگو معلوم ہے، لیکن یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا شوق ظاہر کیا ہے، یہ عمر وہ عمر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ عمر ہے جس کے اندر بچہ بگڑتا ہے، جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں۔ یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 17 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 18ویں میں قدم رکھتے ہیں، اب والدہ سے اظہار علم کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جس عمر میں لوگوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بگڑ جانے کا، اس عمر میں آپ تعلیم کے راہ پر نظر آتے ہیں۔ کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تو ڈاکوؤں نے آپ کو گھیرا، قافلے کو لوٹا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے آگے انہوں نے علم کیسے حاصل کیا آپ اس کو ذرا سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک کراماتی بزرگ نہیں تھے بلکہ بہت پائے کے عالم بھی تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس وقت بغداد پہنچے ہیں، تقریباً رات کا ایک حصہ ہو چکا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت جو مشہور بزرگ تھے وہ تھے شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت انہی کے نام کا سکہ چلا کرتا تھا، انہی کی خانقاہ مرجع خلائق تھی، تو آپ بھی انہی کی خانقاہ میں سیدھے پہنچے ہیں۔ لیکن ایک وقت ہو چکا تھا تو حضرت شیخ حماد نے خادموں سے کہا کہ بھائی چراغ کو گل کر دیا جائے اور دروازہ بند کر دو۔ تو حضور غوث اعظم نے دیکھا دروازہ بند ہو رہا ہے تو آپ باہر ہی کے حصے میں پوری رات رہ گئے۔ جب صبح معمول کے مطابق دروازہ کھلا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ حماد سے ملاقات کے لیے خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ نگاہ ولی تو بس ایک نگاہ سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس پائے کا بندہ ہے۔ شیخ حماد نے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد معانقہ کیا اور فرماتے ہیں کہ اے نور نظر، جو دولت جو عزت آج مجھے حاصل ہے وہ کل تمہارے لیے ہوگی، اور جو نعمتیں آج مجھے حاصل ہو تمام نعمتیں کل تم کو حاصل ہوگی۔ اور ایک وصیت فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، جب یہ تمام چیزیں تمہیں حاصل ہوں تو اس بری دنیا کے ساتھ ضرور انصاف کرنا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی ملاقات ہے شیخ حماد سے، غوث اعظم میں بشارت دے رہے ہیں کہ جو کچھ عزتیں نعمتیں آج مجھے حاصل ہیں وہ کل تمام کی تمام تمہیں حاصل ہوگی۔ تو اس بشارت کے بعد بھی انہیں یہ چاہیے تھا کہ بس کافی ہے، ایک بزرگ نے کہہ دیا ہونا ہی ہے، نہیں، آپ علم دین کی راہ میں لگ گئے۔ اور فرماتے ہیں ان کا جو طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا بڑا ہی الگ تھا، منفرد انداز تھا علم حاصل کرنے کا۔ ان کا ایک معمول تھا کہ مدرسے میں صرف سبق پڑھنے کے لیے رکتے تھے، بس مدرسے سے سبق لیتے اور سبق لینے کے بعد شہر میں نہیں رہتے، پھر آپ جنگلات میں نکل جاتے تھے، اور وہاں نکلنے کے بعد کبھی دریا دجلہ کے کنارے اگی ہوئی گھاس کھا لیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی ایسی بوٹی وغیرہ کھا کر یوں ہی آپ رات گزارا کرتے تھے۔ اور یہ ایک دو دن کا نہیں، سالہ سال آپ نے یوں کیا، جہاں فرش زمین پر وہیں آرام ہو گئے، چاہے ٹھنڈی ہو، برسات ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، اور جہاں رات ہو وہیں آپ آرام کرتے تھے، اور پھر صبح علم حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے آتے۔ اب خود فرماتے ہیں میں نے اس مشقت سے تعلیم حاصل کی، اس مشقت سے کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مجھے بے انتہا بھوک محسوس ہوئی، ایسا سختی کا زمانہ مجھ پر گزرا کہ کئی روز ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
تو اسی بھوک کے عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے آیا کہ وہیں کچھ گھاس وغیرہ پڑی ہوگی تو اٹھا کر کھا لوں گا۔ فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر خود لوگوں کی ایک جماعت آلریڈی موجود ہے، تو میں نے ان سے مزاحمت کرنا پسند نہیں کیا، واپس شہر میں آتا ہوں۔ آنے کے بعد ایک مسجد میں لیٹ گیا اور حالت یہ تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب میری جان نکل جائے گی بھوک کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی پوٹلی کھولی اور اس میں سے لذیذ کھانا نکالا۔ فرماتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ایک خواہش تو پیدا ہوئی، لیکن پھر میں نے نفس کو ملامت کیا، عبد القادر یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ موت واقع ہوگی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس شخص نے مجھے کھانے کے لیے بلایا، میں نے منع کیا، پھر اصرار کیا تو میں ساتھ میں گیا اور پھر ابتدائی بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں شہر گیلان کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں آ رہا تھا تو یہاں بغداد میں ایک بچہ پڑھتا ہے عبد القادر نام کا، اس کے والدہ نے کچھ پیسے بھیجے تھے اور اسی کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں ہی گیلان کا رہنے والا عبد القادر، میں ہی گیلان کا رہنے والا عبد القادر ہوں۔ اس شخص کا چہرے کا رنگ بدل گیا، بالکل چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے طالب علم، یہ شخص مجھے معاف کر دیجیے۔ سرکار بغداد نے پوچھا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میں بغداد آیا تھا تو میری کنڈیشن یہ تھی کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ رہ نہیں گیا تھا۔ گیلان سے بغداد تقریباً 60 میل ہے۔ 60 میل کا مطلب ایک میل 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، اور اس ٹائم کوئی بلیٹ ٹرین ایسے کوئی چلتی نہیں تھی، آپ کو اونٹ گھوڑے سواری سے آنا ہے۔ تو اس لیے مطلب جو بھی توشہ تھا راستے میں ختم۔ بغداد آنے کے بعد 3 دن ایسا گزرا کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اب میری کنڈیشن جب یہ ہو گئی کہ میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا تھا، تو آپ کے والدہ کے ذریعے دیے ہوئے پیسے سے میں نے زندگی بچانے کے لیے کھانا خریدا ہے، گویا کہ کھانا آپ ہی کا ہے اور میں کھا رہا ہوں۔ جب حضور سرکار اعظم غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی صاف گوئی سنی تو اس کو معاف بھی کیا اور اپنے ساتھ کھلایا بھی۔ جو پیسے بچے ہوئے تھے پیسے اپنے پاس نہ رکھ کر واپس دریائے دجلہ کے کنارے جو لوگ موجود تھے وہاں بانٹ آتے ہیں۔ تو آپ نے اس مشقت کے ساتھ علم دین حاصل فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ مشقت علم کنٹینیو میں حاصل کرتا رہا، اور خود قصیدے غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت سے سرفراز فرمایا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي، اور بادشاہوں کے بادشاہ سے میں نے سعادت پائی ہے۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ تعلیم کے واقعات تھے، اس کے بعد آپ مجاہدہ کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے علم شریعت حاصل کیا، پھر تصوف کی راہ میں قدم رکھا، جس کو حقیقت و معرفت وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ بغیر علم شریعت حاصل کیے اس راہ پر آتا ہے وہ بنانے سے زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس راہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شریعت کا علم ہو، اس کے بعد اس راہ میں اترا جائے۔ تو 8 سال آپ نے علوم ظاہری اور 25 سال علوم باطنی حاصل کیا، 25 سال اس قدر مشقت کے ساتھ۔ اور آپ کے معاصرین بھی جو تھے وہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ایک بہت مشہور بزرگ آپ کے زمانے کے حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی حیتی، کہ ہمارے شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار غوث اعظم جس زمانے میں طالب علم تھے اس زمانے میں یہ بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، شیخ ابو الوفا تھا۔ تو وہ منبر پر واعظ دے رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی محفل میں آئے، تو انہوں نے اپنے خطاب روک دیا، وہ کہتے ہیں اس لڑکے کو محفل سے باہر کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا عالم اپنی تقریر روک کر کسی کی طرف اشارہ کر کے بولے گا تو سب اسی کو دیکھیں گے، ساری پبلک مڑ کر اس کو دیکھیں گے، کون ہے بھائی ایسا شخص، اس کو واپس کر رہے ہیں، واپس کر دیا۔
دوبارہ پھر آئے غوث اعظم رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد، پھر اپنا خطاب روکا، پھر کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکالا جائے۔ لوگوں نے پھر دیکھا کون ہے، پھر باہر کر دیا گیا۔ پھر تیسری بار حضور غوث اعظم اس محفل میں آئے، تو اب آنے کے بعد آپ نے واز تو روکا، لیکن روکنے کے بعد اب باہر نکالنے کا حکم نہیں دیتے۔ اب فرماتے ہیں آپ اپنے ممبر سے اٹھ کر وہاں گئے، ان کو لے کر آئے، لے کے آنے کے بعد معانقہ کیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور فرماتے ہیں سب لوگوں سے کہ اللہ کے ولی کے لیے اب تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ تم سے، اور فرمایا اے اہل بغداد اب سنو، میں نے محفل سے انہیں جو نکالا کسی توہین کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے بار بار کیا تاکہ ساری نگاہیں ان کو دیکھ لیں اور پہچان جائے میں کس کو نکال رہا ہوں، اور نکالنے کیونکہ جب ایسا معاملہ ہوگا کہ ہر ایک کے دماغ میں وہ چہرہ بس جائے گا، تو دراصل ان کی شخصیت کو ہر ایک کے دلوں میں بٹھانا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے۔ بٹھانے کے بعد اپنے پاس لائے اور فرماتے ہیں اہل بغداد میرا مقصد یہ تھا کہ تم اچھی طرح پہچان لو، خدا کی قسم ان کے سر پر یہ تاج ہے، اس کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلے گا۔ اور سرکار غوث اعظم سے فرماتے ہیں یہ دور تو ہمارا ہے، لیکن ان قریب عراق میں تمہارا مرغ بولے گا اور تمہارے مرغ کے علاوہ سارے مرغ خاموش ہو جائیں گے اور تمہارا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین ہیں، حالانکہ معاصرین جو ہوتے ہیں جلدی کسی کو قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کی شخصیت اس قدر تھی کہ ہر ایک آپ ہی کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو واقعات ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کی راہ میں کس قدر مشقتیں اٹھائی اور کس قدر مشقت اٹھا کر اس مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال علم ظاہر، 25 سال علوم باطنی، دونوں ریاضت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، تزکیہ نفس بھی کیا، دونوں اعتبار سے جب کامل ہو گئے، آپ کے زمانے کے بزرگوں نے آپ کو بشارتیں بھی دے دی، اس کے باوجود بھی آپ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ سرکار غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، لیکن خود غوث اعظم کے بھی پیر ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مجاہدہ سب کچھ پار کر لیا، اب ان کا ارادہ ہوا کہ ایک نسبت جو چلی آ رہی ہے اس کو بھی حاصل کیا جائے، تو آپ نے بغداد میں جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ تھے قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتخاب کیا اور ان سے آپ سلسلہ بیعت ہوتے ہیں، یہ قادری سلسلے کے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بیعت لے چکے تو حضور غوث اعظم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے کھلائے، اور فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت نے جو بھی لقمہ میرے منہ میں ڈالا تو میرے سینے کو نور کی معرفت سے بھرتا نظر آ رہا تھا، اور حضور غوث اعظم کو مرید کر کے خود پیر کس قدر خوش ہو رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید صادق سے بے حد ناز تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبد القادر کو خرقہ پہنایا ہے اور انہوں نے مجھے، اس طرح سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کسب فیض کیا ہے۔ تو خود پیر اپنے مرید پر اس قدر ناز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ بیچ کے واقعہ، یہ تعلیم حاصل کرنے کا واقعہ ہم بہت کم سنتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو اپنے درس میں ضرور بے ضرور شامل کر لیں، تاکہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت شاقہ بھی آپ کے سامنے رہے، ایسا دماغ میں نہ رہے کہ اللہ نے، کیونکہ ولایت جو ہے یہ صرف اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، کوئی چاہے کہ عمل کے ذریعے ولی بن جائے تو نہیں بن سکتا، ہاں لیکن جو ولی ہوتا ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے۔ تو سرکار بغداد ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عطا، بلکہ آپ نے خود بھی اپنی ذاتی محنت سے علم دین بھی حاصل کیا، ریاضت بھی کی، مشقت بھی کی، تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پیغام رہ جائے کہ آپ کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ علم سیکھیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں ہی یہ بشارت مل گئی تھی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اس کے باوجود آپ علم حاصل کرتے رہے۔ اس سے درس ضرور ملتا ہے کہ موجودہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں آگے چل کے اگر بہت بڑا پیر بن گیا، اسے چانسز نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا،
تو ہوتا کیا ہے کہ ہم پیر بن گئے اور پھر پیر والا پروٹوکول ہمیں ملنے لگتا ہے، تو پیر صاحب اپنے صاحبزادے کو بھی ہر جگہ لے جاتے ہیں، اور پھر پیر صاحب بچے کو بھی وہ پیر والا پروٹوکول دلانے لگ جاتے ہیں، اور بچہ بچپن سے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اب کسی سے جو مسافہ کرتا ہے، ہم اور آپ ایسے کر رہے ہیں تو بچپن سے اس کی مسافے کی عادت ایسے ہو جاتی ہے، وہ یوں مسافہ کرتا ہے، یعنی جیسے ہمارے ابا کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں تو ہمارے بھی چومے جائیں، تو اس کا یہ ایک بن جاتا ہے طریقہ۔ حالانکہ چاہیے کیا کہ اس کو پہلے علم حاصل کروایا جائے، ریاضت کروائی جائے، مجاہدہ کروایا جائے، تزکیہ نفس کروایا جائے، اس کے بعد اس کو اس میدان میں لایا جائے۔ اور بچپن سے ہی رہتے ہیں تو پھر جب یہ آسائشیں ملتی ہیں تو پھر محنت ہوتی بھی نہیں ہے، پھر سوچتے ہیں پدرم سلطان بدھ ہمارے والد پیر ہیں تو ہم بھی پیر ہی ہوں گے، اور جتنے مرید ان کے ہیں وہ ہمارے بھی مرید ہوں گے۔ تو اس لیے اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد آنے کے بعد علم دین حاصل کرنا، اور پھر سلسلہ بیعت حضور قاضی ابو سعید سے سلسلہ بیعت ہونا۔ اس کے بعد اسی مدرسے میں آپ تعلیم دینے لگے، پڑھاتے بھی تھے۔ آپ باضابطہ مدرسے کے مدرس بھی رہے ہیں، باضابطہ فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، باضابطہ مجلسوں میں جا کر بیانات بھی کرتے تھے۔ ہاں، ابتدا میں آپ بیان نہیں کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صاحبزادے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گیلان کا عجمی شخص ہوں، اور فصحائے عرب، فصحائے بغداد کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ یہ عرب اتنے فصیح ہیں، میں عجمی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افتح فاکا، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، فرمایا اب جا کر تم خطاب کیا کرو۔ اس کے بعد سے آپ نے خطاب شروع کیا۔ ابتداءً آپ کی مجلس میں چند لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں خطاب کا سلسلہ ایسا بڑا کہ ایک ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ موجود ہوا کرتے تھے، اور اس محفل میں صرف عوام نہیں، علماء، فضلاء، اولیاء کاملین، اجنہ، یہ تک شرکت فرمایا کرتے تھے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں۔ کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نوازا تو اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا۔ لیکن یہ تو تھی، اب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ ذاتی تشخص دیکھیں، ان کا اپنا پروٹوکول دماغ میں رکھیں کہ پیروں کے پیر ہیں وہ، اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، یہاں تک کہ اس وقت عراق میں آپ سے بڑا کوئی مفتی تھا ہی نہیں، اتنے بڑے مفتی تھے آپ، اور اس وقت آپ سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا، اس وقت آپ سے بڑا کوئی پیر نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کے جب پرسنل زندگی آپ دیکھیں گے تو پرسنل زندگی ایک دم ایسی کہ عام زندگی جیسی، اور ایسا نہیں کہ آپ کسی عجو میں مؤخر ہو جائیں، بلکہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ ہر شب مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، فرماتے ہیں کہ ضعیف اور کمزوروں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، طالب علموں کے ساتھ صبر سے پیش آتے، اور آپ کی صحبت کی خاص بات ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر فرد یہی محسوس کرتا تھا کہ سب سے زیادہ نگاہ شفقت حضور کی میرے اوپر ہی ہے، تو سب کو اس انداز میں پیش آتے تھے، اور کوئی غیر حاضر ہو تو اس کو پوچھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، آج جتنے بھی غوث اعظم کے نام پر لنگر چل رہے ہیں ان کے لیے سماعت فرمائے، غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل میں نے پایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت دے دی جاتی، اگر میرے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت بھی دے دی جاتی تو میں اسے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دیتا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیضان تھا کہ آپ کی خانقاہ سے یوں ایک لنگر چلا کرتا تھا، اور آج بھی چل رہا ہے، اور انہی کے صدقے سے ہمارے یہاں بھی بنتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا ایک الگ ہی معاملہ تھا۔ آپ کے یہاں یہ تھا
کہ آپ کے پاس ایک زمین تھی، جو بھی غلہ آتا تھا تو اس سے چند روٹیاں بنواتے، کچھ اپنے محفل میں رکھتے، محفل کے بعد بانٹ دیتے، یہاں تک کہ روزانہ سرکار غوث اعظم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ کا ایک غلام روٹیوں کا ایک طبق لیتا اور لینے کے بعد دروازے پر کھڑا ہو کر صدا لگاتا کہ کسی کو کوئی روٹی کی ضرورت ہے تو لے لے، کسی کو رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے تو خانقاہ میں آ جائے۔ یہ روزانہ کا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کا عمل تھا کہ غلام روٹیاں ٹوکری لے کر کھڑا رہتا تھا کہ کوئی روٹی کا محتاج ہے تو آئے روٹی لے لے، کوئی رات بسر کرنا چاہتا تو آئے یہاں رات بسر کر لے۔ تو اس طرح سے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے در پر آنے والے ہر ایک کو نوازتے تھے، اور خود فرماتے ہیں، یہ مفتی عراق محی الدین وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے فیاضی کا عالم ایسا تھا سرکار غوث اعظم کا کہ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ اگر آپ کے جسم پر 2 کپڑے ہوتے نا تو سائل کو 1 کپڑے دے دیا کرتے تھے۔ آپ عمدہ لباس پہنتے ضرور تھے لیکن ایک مرتبہ پہننے کے بعد وہ کسی فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ انداز آپ کے زندگی کا تھا۔ تو جو بھی آپ کے پاس، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا اور اس نے اپنا حال بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، سرکار آج میں دریا پر گیا تھا، تو یہ دریا دجلہ بھی بغداد میں ہے، بولے آج میں دریا پہ گیا تو ملا نے مجھے دوسری طرف، میں نے کہا کہ ملا سے مجھے دوسری طرف پہنچا دو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس نے میری غربت کی وجہ سے مجھے نہیں بیٹھنے دیا، میں غریب تھا، پیسے نہیں تھے، اس ملا نے مجھے ناؤ میں بیٹھنے نہیں دیا، تو میں شکستہ دل ہو کر آپ کے پاس حاضر آیا ہوں۔ تو ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک تھیلی اشرفیوں کی لے کر آیا، اس میں 30 دینار تھے۔ آپ نے فوراً وہ تھیلی فقیر کو دی، فرمایا یہ رقم جا کر ملا کو دے آؤ، یہ رقم لو، فوراً ملا کو دے آؤ، اس سے کہہ دینا کہ آئندہ کسی فقیر کے ساتھ ایسا سلوک مت کرنا، آئندہ کسی فقیر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو نذرانے میں آپ نے اپنا لباس اتار کر دیا، اس نے قبول کیا، اور پھر اسی سے ہی 20 دینار میں اور اس کو خرید بھی لیا۔ تو اس طرح سے ایک وقت میں اس کو 50 دینار سے خدمت اس کی کی ہے۔ یہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سخاوت کا ایک انمول نتیجہ وہ تھا، اور آج بھی ان کے در سے لنگر یوں ہی بٹتا ہے۔ اور ضرور ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے در سے لنگر یا فیضان حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بغداد میں ہو تو ہی ان کا فیضان آپ کو ملے گا، نہیں، یہ معاملہ تو دل کا ہے کہ آپ اگر دل سے واقعی سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اپنا عریضہ پیش کریں گے، تو جس طرح سے در پہ آنے والے کو دیتے ہیں اس طرح سے دور سے یاد کرنے والے کو بھی نوازتے ہیں۔ اور یہ اپنا تجربہ ہے، آپ چاہیں تو کر کے دیکھیں۔ یہ بارہا جس نے بھی کیا ہے کہ حضور جب بھی پریشانی کی گھڑی میں سرکار غوث اعظم کی نیاز دلائی ہے، ان کا قصیدہ پڑھا ہے یا ختم قادریہ کروایا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ مصیبتیں دور ہوئی ہیں۔ خود میری اپنی، میں نے کئی ایک مراحل میں اس چیز کو میں نے اپنایا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ہماری بڑی بہن، ان کی بہت طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ، اتنا کہ ہم لوگ اب امید نہیں تھی کہ اب شاید کہ کچھ بچیں گے، ایسا کر کے یہاں تک کی کنڈیشن پہنچ چکی تھی، علاج بھی تھا، دعا تعویذ ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ اثر نہیں کر رہا۔ تو ایک خیال آیا، اشرفیہ میں تھا اس وقت میں، تو ختم قادریہ کروایا جائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو الحمدللہ ختم قادریہ کروایا، ادھر ان کے لیے ختم قادریہ ہوئی، دعا ہوئی، اور اس کے صبح سے باجی کی طبیعت ٹھیک ہوتے رہی، اور الحمدللہ شادی شدہ زندگی، 2 بچے۔ تو یہ ختم قادریہ کی اپنی الگ برکتیں ہیں، اگر نہ بھی کرائیں تو ان کی نیاز، بس ایک معاملہ میں نے عرض کیا نا، ضروری نہیں کہ وہاں جا کر حاضری ہو، آپ اگر سچے دل سے ان کے بارگاہ سے جڑتے ہیں، وہ نیاز پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ زجل ان کے فیضان سے ضرور مالا مال ہوں گے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ، بس آخری بات ہے اور عرض کرتا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔
سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب بھی جو بھی نیاز پیش کریں، لنگر پیش کریں، تو کوشش کے حتی الامکان آپ کو یہی کوشش کرنا ہے کہ وہ مال حلال سے ہو، مال حلال سے ہو، وہ 1 روپے ہی ہو لیکن مال ایسا ہو کہ آپ کہہ سکیں کہ بالکل حلال مال کا ہے، تو وہ تو قبول ہوگا، ورنہ اگر ایسا ویسا ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرمائے، انہی کے زمانے کا ہے کہ خلیفہ مستنجد باللہ، اس زمانے کا عباسی خلیفہ ہے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، اور آپ کے سامنے 10 تھیلیاں رکھ دی جو جواہرات سے بھری ہوئی تھیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنے سے منع فرما دیا، فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن خلیفہ نے بہت اصرار کیا، حضور قبول کر لیجئے، تو آپ نے ان 10 تھیلیوں میں سے 2 تھیلیاں اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد زور سے جب دبایا اس کو تو ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس کو دیکھ کر فرماتے اے ابو المظفر، اس کا لقب تھا، کیا تم لوگوں کا خون حاصل کر کے خدا سے شرم نہیں آتی ہے اور وہی خون مجھے پیش کر رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو سرکار بغداد نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری نسبت کا خیال نہیں ہوتا، سادات کرام سے نسبت کا خیال نہیں ہوتا تو ان تھیلیوں کو اس وقت تک دباتا کہ خون یہاں سے بہہ کر تمہارے محل تک چلا۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، تو اس میں آپ حلال اور طیب مال پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگا، اور اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ ایک آخری چیز، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باادب تھے، بہت باادب، یعنی اس بڑے شان کے ہونے کے باوجود آپ بڑی عاجزی سے زندگی گزارتے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک مشہور بزرگ تھے، ان کے سلسلے میں مشہور تھا، وہ کبھی بھی کچھ بھی غائب ہو جاتے تھے، کبھی تو ہفتے کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، کبھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا تو 3 لوگ، ابن سقا، غوث اعظم اور ایک شام کے عالم تھے عبداللہ نام کے، یہ تینوں تھے، تو تینوں نے یہ خواہش ظاہر کی چلو بھائی چل کے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو راستے میں چلتے چلتے سب نے آپس میں کہا چلو ملاقات کرتے ہیں، تو ابن سقا جو تھا اس نے کہا کہ میں ایک ایسا سوال پوچھوں گا نا اس بزرگ سے، میں ایک ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور پھر شام کے جو بزرگ تھے عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان کی زیارت کروں گا اور ان کی زیارت سے مستفیض ہوں گا، بس۔ اب اس کے بعد جب پہنچے، الغرض ہم تینوں پہنچے ہیں، تو ہم نے ان کو اپنی جگہ پر نہیں پایا۔ وہاں پر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اپنی جگہ پر واپس موجود آئے، تب انہوں نے ابن سقا کی طرف سب سے پہلے دیکھا اور غضب کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی ناراض تھے اس سے، اور فرماتے ابن سقا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا کہ جس کا جواب نہیں دے سکتا، حالانکہ تیرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ سے تو شعلہ زن ہو رہا ہے، اور پھر میری طرف متوجہ، یعنی حضرت عبداللہ جو شام والے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، تو سنو مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو بہت جلد دنیا تجھے گھیر لے گی، تیرے کندھوں تک دنیا آ جائے گی، اس قدر دنیا میں ملوث ہو گئے۔ اور حضور غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوتے فرماتے ہیں ان کو دیکھا، اپنے پاس بٹھایا، بہت تعظیم فرمایا، اے عبد القادر تم نے اپنے ادب سے خدا اس کے رسول کو خوش کیا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں تم بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو گے کہ تمہارا یہ قدم اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اور میں نے دیکھا، اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور تمام اولیاءوں نے اپنی گردنیں جھکا بھی دی۔ تو ایک ادب کا ایک بڑا مقام اور دخل ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں ادب کو ضرور اور بھی ضرور شامل کریں۔ ادب ہی سے انسان باوقار بنتا ہے، کامیاب بنتا ہے۔
اور جو ایک آخری بات میرے ذہن میں آئی تھی، ہاں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے مریدوں کو بڑی محبت سے نوازتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آزما کر دیکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتا ہے اپنے مریدوں کو۔ اس کا طریقہ کار جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی سے حضور غوث اعظم کو شریک کریں، ان کا کچھ بھی ایک حصہ بنائیں اور ان کے نام سے نکالا کریں، اور جو بھی حصہ ہو پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ حضور غوث اعظم کے صدقے آپ کے اس مال میں برکت بھی ہوگی اور وہ مال ضائع ہونے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب وہ ایک حصہ جو ہے کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی تعین نہیں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری اخراجات نکالنے کے بعد آپ کے پاس کیا ایسا بچتا ہے جو آپ ہر مہینے ان کے نام سے الگ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ اپنے غریبوں پر خرچ کر دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے مال میں ضرور اور ضرور برکت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کیسی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ ظاہری ایفرٹ جو کرنا ہے آپ کریں، اوور ٹائم کر رہے ہیں کریں، ساتھ میں ہم کہتے ہیں نا بھائی دعا بھی ہو دوا بھی ہو، تو دوا بھی لیں دعا بھی لیں، دونوں طرح سے کام کریں۔ اچھا ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے کے بعد اب بے فکر ہو جائے، پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، سرکار غوث اعظم کا کرم تو ہو ہی رہا ہے، اب 5 ہی گھنٹے کروں گا، نہیں، آپ کی جو محنت ہے وہ محنت کرتے رہیں، جاری رکھیں، حسنی نیت کے ساتھ ان کو شریک کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے۔ آپ چاہیں تو اس 11ویں سے آنے والی 11ویں تک کر کے دیکھیں، میں تو الحمدللہ کر کے بڑا خوش ہوں اور الحمدللہ بڑے سکون میں ہوں، آپ بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد